اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ہر انسان کو بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بندہ گن نہیں سکتا۔ لیکن صرف اور صرف قرآن کی نعمت پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے تو خوشیاں منا۔ یہ خوشی کی بات ہے، اور یہ خوشی بھی کون سی تھی؟ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی جو اندر سے دل سے خوشی پھوٹتی ہے نا، ایسے باہر باری خوشی نہیں ہے، ظاہری نہیں ہے، اندر سے بھی خوشی ہے اور باہر سے بھی خوشی ہے، اطمینان انسان کا۔ اس پہ خوش ہونے کا اللہ پاک حکم فرما رہے کہ آپ اس پہ خوش ہوں، کیونکہ اس سے بہتر تیرے پاس کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ کچھ بھی ملا ہوا ہے دنیا کا، کسی بڑے عہدے پہ ہے، کسی بڑے مال دولت فیکٹریاں ہیں، تو یہ اس سے بہتر تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کیا جس کے پاس قرآن ہے کیا وہ ایسا سمجھ رہا ہے؟ یا جس کے پاس نہیں ہے کیا وہ یہ خوشیاں اور یہ دولت نعمت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے قابل توجہ بات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں قل ارأیتم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں، غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح، ما جو کچھ بھی انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، اس قرآن کے ذریعے سے قرآن کی بات ہو رہی ہے، جو کچھ اللہ نے اتارا ہے نازل کیا ہے اس قرآن میں، لکم تمہارے لیے، من رزق، رزق میں سے۔ اب ہمارے لیے تو رزق جو ہم عام اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ ساری دسترخوان سے جو متعلقہ چیزیں کھانے پینے کے، اس کو ہم رزق کہتے ہیں۔ عربی میں رزق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ہر عطا، ہر نعمت، ہر بخشش جو ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے، ساری کی ساری رزق ہے۔ ایمان ہمارا رزق ہے، اولاد ہماری رزق ہے، ماں باپ ہمارے رزق ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار دوست سب رزق ہیں، صحت ہمارا رزق ہے، جو مال ہے وہ بھی سارا رزق ہے۔ ہر چیز، ہر نعمت اللہ کی جو عطا اور نصیب ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، خوب وہ مال ہے، اولاد ہے، ہدایت ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، یہ قرآن ہے، ایمان ہے، یہ ساری ساری چیزیں رزق ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اور دسترخوان کی چیزیں بھی ہیں اس میں شامل ہیں، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیں ذرا غور تو کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، فَجَعَلْتُم مِّنْهُمْ، تم خود ہی اس میں سے بنا لیتے ہو حرامن و حلالن، اور کسی کو حرام جس کو دل کرتا ہے اور اس کو حلال۔ جب ایک کہہ دیتا ہے بڑا تو پھر وہ سارے اس کو حرام سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ حرام اور حلال تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ میرے رب کی طرف سے تیرے رب کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا حرام حلال اس کا حق ہے جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تیرے پاس تو یہ امانت ہے، تو نے حرام استعمال نہیں کرنا ہے نعمتوں کو، یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ تم ترک دنیا کر کے ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہو کہ میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے یہ نہیں پہننا، وہ نہیں کرنا، نہیں۔ ہر جائز کام، ہر جائز چیز جو اللہ پاک نے نعمتوں میں سے عطا کی ہے، ان ساری چیزوں کو تم نے استعمال کرنا ہے۔ تم اپنے طور پہ تمہارا یہ حق ہی نہیں ہے کہ تم اس کو حرام کر سکو۔ یعنی ایسا کرنے والا وہ اپنے رب کو آقا نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم غلام ہیں۔ آقا کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں، غلام کے پاس کوئی اختیار نہیں، ہمارے پاس حلال حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اللہ، کیا اللہ نے اذن لکم، تمہیں کوئی اجازت دی ہے، تمہیں کوئی اذن دی ہے، تمہارے پاس اجازت ہے کہ تم حلال کو حرام، حرام کو حلال کر سکو، جو چیز چاہو اس کو چھوڑ دو، جو چیز چاہو تم کھاؤ اور لوگوں کو بھی کہو یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ نہیں، لکم تمہارے لیے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ نہیں، اللہ نے تو بہت ہی تھوڑی سی چیزیں حرام کی ہیں، باقی انسان کے لیے حلال ہے، لیکن اس کو کماتا اگر حرام طریقے سے تو پھر اس کو حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس کو حرام طریقے سے نہیں کمانا، جائز طریقے سے حلال پیسے انسان محنت سے کماتا ہے تو اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ وہی پیسے اگر رشوت پکڑتا ہے
کسی کی جیب کاٹتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے تو حرام ہو جاتے ہیں، تو ان کو حرام مت کریں۔ اور اللہ کے اوپر تم جھوٹ باندھتے ہو، اللہ نے تمہیں حرام کی اجازت نہیں دی، حرام کو حلال کر لو اور حلال کو حرام کر لو، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اللہ کے اختیارات میں سے انسان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، آقا کے مال میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، یہ ساری امانتیں ہیں۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذبا، وما اور کیا، ظنو خیال کرتے ہیں، ظن کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اللہ زینہ وہ لوگ، یفترون علی اللہ جو اللہ کے اوپر جھوٹی بات باندھتے ہیں، خود الکذبہ جھوٹی، یوم القیامہ وہ اللہ کو قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں ذرا غور تو کرو کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے قیامت والے دن اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ ہر عمل کا جواب دینا ہے کہ میں نے کہاں سے سیکھا، کس سے کیا اور کس کے طریقے پہ چلا، تو جو اللہ کے اوپر اس طرح کی باتیں کریں ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ بھی ذرا سوچنا ہے انسان نے، وہاں ہر عمل کی جواب دہی ہونی ہے، تو اس کا ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ جو ہے وہ بڑا ہی صاحب فضل ہے، بڑا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان پہ فضل کرنے والا ہے، اللہ الناس تمام انسانوں پہ۔ اللہ نے ہمیں فضل کیا کہ اس نے ہمیں شعور دیا، عقل دیا، ورنہ تو جانوروں سے بہتر اس سے ہمیں ممتاز کرنے والی چیز یہ شعور عقل ہے۔ تو اللہ فضل والا ہے جس نے ہمیں عقل دیا، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے جس نے ہمیں ہر نعمت دی، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ الناس تمام انسانوں کو، جو اس کو نہیں مانتا یہ بھی اس کے پاس شعور عقل اور ساری چیزیں موجود ہیں، اور اللہ کی نعمتیں وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن محروم ہے تو ایمان سے محروم ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ کی ساری نعمتیں پا کر بھی انسانوں کی اکثریت وہ ہے جو اللہ کی شکر گزار نہیں ہے، جو یہ مانتی نہیں ہے کہ یہ میرے پاس جو بھی چیز ہے، جو بھی نعمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ بندہ کیا کہتے ہیں؟ میری محنت، میری ڈگری، میری چلاکی، میرا بر وقت فیصلے، کیا ہے انسان وہ ایسے شیطان بات کرواتا ہے کہ اللہ کو انسان بھول جاتا ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نعمت تجھے ملے رب کا شکر ادا کرو، لیکن اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ کیوں؟ علم ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ نعمتیں جو دے رہا ہے اسی کا حق ہے حرام اور حلال کرنا، انسان کے پاس کسی کے پاس کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ کے اوپر افطرا، جھوٹ باندھ رہا ہے، قیامت والے دن اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اپنے رب کو وہ جواب دے سکے۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں پہ فضل کرم کیا ہوا ہے، بے حساب نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن کوئی بھی انسان، اکثریت ایسی ہے، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، اکثریت اس کی ناشکری ہے۔ وَمَا تَكُونُوا، اور نہیں ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی بھی انسان، فی شانن کسی حال میں، وما تتلو من ہو، اور آپ تلاوت فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں، من ہو اللہ کی طرف سے جو کلام آیا، من قرآن قرآن میں سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے کریم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اور ایمان والے بھی جس حال میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو جو قرآن سمجھاتے ہیں، آپ مشرکین کو سمجھا رہے ہیں، ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں اس قرآن میں سے، تو کیا ہے؟ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں کرتے ہو سب عمل، جو کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی سوچتا ہے کچھ بھی، اللہ کنہ علیکم شہودا، تو بے شک اے اللہ کی ذات، یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر گواہ ہوتے ہیں، خود اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی گواہی ہے۔ پھر بھی کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، دفتر بھی کھلے گا، لیکن اللہ کی گواہی موجود ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں ہوں، قرآن سمجھنے سمجھانے کا کام کر رہے ہوں، دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہوں، تو جو کچھ آگے لوگ آپ کو کہتے ہیں، جو تانے دیتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اللہ وہاں پہ حاضر ہوتا ہے۔ تو جو ہستی ہر کام پہ، ہر عمل پہ موجود ہے، تو اس کو کوئی قیامت والے دن کیسے دھوکہ دے گا کہ میں نے تو بڑے اچھے کام کیے ہیں، میں تو بڑا صحیح تھا؟ نہیں، صحیح وہ ہے جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو سنت پہ چلنے والا ہے، وہ صحیح ہے، یہ اپنی مرضی والا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی گواہی ہے، اذا تفیضون فیہ، جب بھی تم کسی کام میں مشغول ہوتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھے کام کو کرتے ہو تب بھی، اگر غلط کام کرتے ہو، گناہ کے کام کرتے ہو جس میں تم مشغول ہوتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کام کرتے ہوئے انسان کو، غلط کام کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ وہ رب سے نہیں چھپ سکتا، لوگوں سے ہی چھپا ہوا ہے۔
ولا یعزب عن ربک من مسقالی، اور نہیں چھپ سکتی تیرے رب سے مسقالی برابر ذرۃ، ایک ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، یعنی ایٹم یا الیکٹران جیسی چیز یا اس سے بھی چھوٹی چیز رب تو جانتا ہے، وہ بھی اپنے رب سے نہیں چھپ سکتی، خواہ وہ زمین کی تہ میں ہو، فی الارض ولا فی السماء، یا آسمان کے کسی کونے میں، اپنے رب سے نہیں چھپ سکتی۔ ہمیں تو دیوار کے باہر نہیں پتہ ہوتا، تو ہم ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، انہیں اپنا بھی نہیں پتہ کہ کب مرنا ہے، کب جینا ہے، کیا حشر ہونا ہے آگے ان کو۔ یہ وہ رب ہے کہ جو سارا کچھ زمین کے تہ میں بھی جانتا ہے اور آسمان کے کونوں میں ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ذرہ کے برابر ہے، اس سے بھی کم، اور نہ کوئی بڑی سے بڑی چیز اس کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ہمیں تو بڑی چیز سے پیچھے کچھ نہیں نظر آتا نا، یہ تو مخلوق ہے، تو پھر ایسی مخلوق پہ کون تکیہ کرتا ہے، جس کو اللہ کا شریک بنا کے تو ان سے اولادیں بھی مانگ رہے ہیں اور رزق بھی بڑھوا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی تکلیفیں دور کر رہے ہیں ساری۔ اللہ فی کتاب مبین، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، رب نے دنیا بنانے سے پہلے اس سارے کو اپنی روشن کتاب میں لکھ دیا، جو لوح محفوظ میں ہر انسان کی قسمت، ہر ایک درخت، چرند پرند جو بھی موجود ہے، مچھلیوں تک، اس نے کب پیدا ہونا ہے، کتنی عمر پانی ہے، کیسے اس کو موت آنی ہے، کیا اس کے ساتھ ہونا ہے، سب کچھ میرے رب کے حضور لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اس رب سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے چھپ نہیں سکتا، کوئی چھپ کے تم کر سکتے ہو، لوگوں سے، دنیا سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ تو اس لیے انسان کو کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں پیسے کہاں سے کما رہا ہوں، کیسے خرچ کر رہا ہوں، کیسے عمل کر رہا ہوں، کیا ایسا ہے جو میں لوگوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں، میرا رب اس سے راضی ہوگا یا میرا رب اس سے ناراض ہوگا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔